الحمد لله الذي هو وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک رضانہ پیش کرے. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس درس کا موضوع ہے دوسری ماں. انسان کے پاس ایک ہی ماں ہوتی ہے جو اس کی حقیقی ماں ہوتی ہے. ماں کے ساتھ ساتھ اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہن عطا کی ہے تو بہن اس کے لیے دوسری ماں کا درجہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ام ابیہا. آپ فرماتے تھے کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے. حضرت فاطمہ کو فرماتے تھے یہ اپنے والد کی ماں ہے. یعنی جو والدہ سے انسیت بیٹے کو ہوتی ہے وہ انسیت حضرت فاطمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، کیونکہ آپ پیدا ہوئے اور آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا. تنہائی بہت تھی، تو اس تنہائی کو اگر کسی نے ختم کیا تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے. تو انشاءاللہ العزیز آج ہم بات کریں گے بہن کے حوالے سے کہ بہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اور ہم نے پہلے ہی ان پر دائیوں کو حرام قرار دے دیا. فقالت، تو اس نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہارے بچے کو پال لیں وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہو. یہ آیت کریمہ کا پس منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جو پیش آیا تھا آپ کی پیدائش کی فوراً بعد. فرعون نے یہ حکم صادر کیا کہ اس وقت جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. ایک نجومی نے اس سے خبر دی کہ اس وقت جو بچہ پیدا ہوگا وہ تمہاری سلطنت اور ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا، لہٰذا کسی بھی بچے کو زندہ مت چھوڑنا. تو اس نے یہ حکم صادر کیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل ڈوبنے لگا، لہٰذا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. اور اس کے بعد یہ کیا کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بچے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈالو اور اس ٹوکری کو ندی میں ڈال دو. اس کے بعد اس ٹوکری کو وہ اٹھائے گا جو موسیٰ کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ آگے جا کر اسے اٹھایا کس نے؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ. اور پھر بعد میں جب وہ محل میں پہنچے تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے سہارا ہو، ہمارے لیے نعمت سے کم نہ ہو، لہٰذا ہم اسے گود لے لیتے. اب جب موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تو فرعون بھی سوچا کیسے اس کا رونا بند کیا جائے. وہ حضرت آسیہ بھی اس کے پیچھے لگ گئی، ساری خادمائیں ان کے پیچھے لگ گئی. یعنی آپ ذرا قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ جو دشمن بچوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا اسی دشمن کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دشمن سے ان کا خیال رکھوایا، مجبور کر دیا کہ تم میرے بندے کا خیال رکھو گے، جبکہ پوری علاقے میں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اب جب بچہ آ گیا تو اس کے بعد
بچہ رونے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو آپ رونے لگے. جب بہت رونے لگے تو دائیوں کو بلایا گیا. فرعون کے دربار میں کس چیز کی کمی تھی؟ شہر سے ساری دائیاں بلائی گئی, اور جب ساری دائیوں کو بلایا گیا اور انہوں نے ٹرائی کیا دودھ پلانے کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, اور ہم نے پہلے ہی ساری دائیوں کو ان پر حرام قرار دے دی. کسی کا دودھ آپ نے نہیں پیے. آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے, اور ایک چھوٹا بلکتا بچہ جو اس کا نبی بھی ہونے والا ہے, اسے ایسے ہی بلکتا چھوڑ دیا اور اس پر دودھ کو حرام قرار دے دیا ساری دائیوں کے. تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دودھ کو روک دیا تھا تو اس لیے روکا تھا تاکہ اسے اپنی ماں کی طرف پہنچا دے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو اسی لیے بند کرتا ہے کہ کوئی دوسرا دروازہ کھلنے والا ہے, اور یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر نہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز روکے تو سمجھ جائے کہ وہ عطا کرنے والا ہے. اسی لیے جب رک جائیں, کاروبار نہ چل پائے, تو یقین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلانے والا ہے, تو روکا بھی وہی ہے. جب چلانے والا وہ ہے تو روکنے والا بھی وہی ہے. اب آپ سوچیں کہ کاروبار چلانا آسان ہے کہ روکنا آسان ہے؟ کاروبار کا چلانا آسان بہت مشکل ہے, روکنا بہت آسان ہے. ہم میں سے کوئی بھی روک دے سکتا ہے اس کو, لیکن چلانا سب سے مشکل ہے. جب چلا سکتا ہے رب تو اسے روک کیوں نہیں سکتا؟ تو جب وہ روکتا ہے تو تمہاری آزمائش لیتا ہے. بہرحال اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ تمشی اختک فتقول, جب ٹوکری میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا گیا سمندر میں, اور ٹوکری آہستہ آہستہ فرعون کے قلعے کی طرف, اس کے محل کی طرف پہنچی, تو ساتھ ہی ساتھ اذ تمشی اختک, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تمہاری بہن بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی, اس ٹوکری کے پیچھے. یار فرعون سے بڑا طاقتور اور جبار قہار کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ اتنا بڑا ظالم کہ جس کی پرچھائی سے لوگ گھبراتے ہو. لیکن بہن کا دل دیکھیے, اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ٹوکری کے پیچھے پیچھے چل, یہ نہیں دیکھا کہ ٹوکری کہاں جائے, بس اسے یہ خیال تھا کہ میرا بھائی اس ٹوکری میں ہے. وہ ان کے پیچھے گئی. فتقول, جب اٹھا لی حضرت آسیہ نے ٹوکری کو, تو فوراً جب دائیوں کو بلایا گیا اور کسی دائی کا دودھ آپ نے نہیں پیا, تو فوراً وہاں پر مشورہ دیا هل ادلکم علی من یکفل, کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو تمہارے اس بچے کو پال لیں, اس کی پرورش کرے. فوراً دماغ دیا. جب یہ دماغ دیا فرجعناک الی امک, اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ پھر ہم نے تمہاری بہن کے ذریعے تمہیں تمہارے گھر پہنچا دی, تمہاری ماں کے پاس پہنچا دی. تو موسیٰ کے چنگل سے, فرعون کے چنگل سے حضرت موسیٰ کو اگر کسی نے نکالا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن. یہ بہن ہے جو دنیا کی ساری تکلیفیں برداشت کر سکتی ہے, لیکن بھائی کو روتا ہوا نہیں دے سکتی. اور اگر اس کے خلاف ہو رہا ہے تو اس میں ہماری تربیت کی کمی ہے. اب جب یہ بہن کا مرتبہ ہے تو آپ ذرا سوچئے کہ کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم حصہ کریں, بٹوارا کریں, تقسیم کریں اپنی جائیداد کا, تو اپنی بہن کا خیال رکھیں. وہ بہن جو ہمارا خیال رکھتی ہے, جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر بھائی پیدا ہو گیا اور اس سے پہلے اگر بہن پیدا ہو گئی تو کبھی ناراض نہ ہو, بلکہ یہ سوچو کہ میرے بچے کی پرورش اب ایک ماں نہیں بلکہ دو ماں کرے گی, ایک تو جو اس کی ماں ہے اور ایک اس کی بہن. تو بہن جو ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا, بہت ہی اچھا واقعہ, جس میں بہت بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے دل کو سخت کر لیتے ہیں اپنی بہنوں کے لیے. ایک گورنر تھا, بہت سالم و جابر تھا, جس نے 3 نوجوانوں کو پکڑ لیا, 3 مردوں کو پکڑ لیا, گرفتار کر لیا, اریسٹ کر لیا, اور دربار میں لاتے ہی اس نے حکم صادر کیا کہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے. جب اس نے یہ حکم صادر کیا, کچھ ہی دیر میں اس گورنر کے دروازے پر ایک عورت روتی ہوئی آئی اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے ابھی کے ابھی گورنر سے ملنا ہے, اور بلک بلک کر رونے لگی. دربان نے اسے بہت سمجھایا کہ ابھی گورنر مصروف ہے, اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانی, اصرار کیا. اور اس کے بعد جب گورنر کو یہ خبر لگی کہ ایک عورت روتی ہوئی آئی ہے تو اس نے اندر آنے کا حکم دیا. جب گورنر کے پاس اس عورت کو لے جایا گیا تو وہ رونے لگی. گورنر نے کہا کہ آخر کیوں رو رہی ہو, کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ روؤں, یہ 3 مردوں کو جو تم نے قید کیا ہے اور جس کے قتل کا فرمان جاری کر دیا ہے,
اس میں ایک میرا شوہر ہے اور ایک میرا بیٹا ہے اور ایک میرا بھائی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ انہیں آزاد کرواؤں، تو بڑی مہربانی ہوگی اگر تم انہیں آزاد کر دو۔ بہت ظالم تھا وہ گورنر، اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں تینوں کو آزاد کر دوں، ہاں تمہارے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے یہ کر سکتا ہوں کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو تو میں اسے آزاد کر دوں گا، اسے لے جاؤ۔ اب ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ ان تینوں میں سے اپنے بھائی کو سلیکٹ کرے یا اپنے بیٹے کو سلیکٹ کرے یا اپنے شوہر کو۔ اس نے ان تینوں کی طرف دیکھا، شوہر کی طرف دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رفیق حیات ہے، اس کے بغیر تو میری کوئی زندگی نہیں۔ بیٹے کی طرف دیکھا تو یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بھی میری جان ہے، آدھی جان ہے۔ اور بھائی کی طرف دیکھا تو دل میں سوچا کہ یہی بھائی ہے جس کی گود میں پلی بڑھی۔ یہ بہت حیرت زدہ تھی کہ میں اب کیا کروں، اور پورے دربار میں سکوت طاری ہو گیا، کسی کی آواز نہیں نکل رہی کہ یہ بادشاہ نے، گورنر نے جو اسے دیا ہے سلیکشن کا حق، وہ ایسا ہے کہ یہ سلیکٹ ہی نہیں کر سکتی، اور آخر کار تینوں کو قتل ہونا ہے۔ اس نے فوراً آواز چیخ کر کہا کہ مجھے میرا بھائی دے دے، مجھے میرا بھائی دے دے۔ سب حیرت زدہ ہو گئے کہ کیسی عورت ہے جو اپنے بیٹے کو اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے بھائی کو مانگ رہی۔ بہرحال بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے بھائی کو آزاد کر دوں گا، لیکن صرف یہ بتاؤ کہ بھائی کی آزادی میں راز کیا ہے، آخر تم نے ان تینوں میں سے بھائی کو چوز کیوں کیا؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ بہت ہی تاریخی جواب ہے۔ اس نے کہا الزوج موجود والولد مولود والاخ مفقود۔ اس نے کہا شوہر اگر قتل کر دیا گیا تب بھی شوہر ایگزسٹ کرتا ہے، میں کسی اور سے شادی کر سکتی۔ والولد والابن مولود، اور اگر میرا لڑکا قتل کر دیا گیا تو میرے نئے شوہر سے میرا دوسرا بیٹا بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ والاخ مفقود، اور میرے ماں باپ نہیں ہے، اگر یہ میرا بھائی مر گیا تو میں اپنے بھائی کو کہاں سے لاؤں؟ یہ محبت اور یہ پیار بہن کا اپنے بھائی کے لیے دیکھ کر وہ بادشاہ بھی حیرت زدہ رہ گیا، اور اس نے ان تینوں کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ہوتی ہے محبت، جب انسان کی دل اور جان سے ہو تب وہ محبت سر چڑھ کر بولتی ہے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی یہ محبت دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام تمناؤں کو پوری بھی کر دیتا ہے۔ ایک مفسر نے بہت بڑی بات کہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، اے میرے والد میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے۔ 11 ستارے 11 بھائی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ ان 11 بھائیوں نے کیا کیا حضرت یوسف کے ساتھ؟ انہیں اٹھایا اور باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ ایک مفسر نے اپنے فکر کو مہمیز دی اور کہا کہ میرا ماننا یہ ہے ان 11 بھائیوں میں اگر ایک بہن ہوتی تو اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالنے نہیں دیتی۔ بہت عظیم نکتہ ہے، جسے سمجھ سکے تو سمجھ سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی قصائی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کے لیے یا بھائی اپنے بھائیوں کے لیے قصائی ہوتا ہے، اس کے دل میں درد نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح محبت بہن کی ہوتی ہے اپنے بھائیوں کے لیے، ایسے بھائیوں کی محبت ہوتی ہے، جس میں آگے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب مجھے میرے بھائی کو عطا کر دے اور اسے نبوت عطا کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ اسسٹنٹ ہو جائے، میرا معاون ہو جائے تبلیغ میں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، اے موسیٰ ہم تیرے بھائی سے تمہارے بازو کو تقویت دیں گے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہارا بھائی تمہارے لیے تقویت کا سبب ہے۔ تو بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس فضائل بیان کیے جائے بہن کے تو بھائی کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ بھائی کی بھی بہت فضائل ہے اور بھائی بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ارے اہمیت کا حامل تھا جبھی تو بہن نے اپنے بھائی کو مانگا، اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا اور اپنے بھائی کو مانگا۔ لیکن افسوس، سز افسوس،
اس دور میں جہاں ہم جی رہے ہیں، یہاں پر اب بھائی کسائی ہو گیا ہے اور بہن کو یاد نہیں کہ میرا کوئی بھائی تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آپس میں محبت کرنا نہیں سکھاتے۔ اگر جب تک ہم اپنے بچوں کو بچپن سے آپسی محبت نہیں سکھائیں گے تو بڑے ہو کر کبھی بھی وہ ایک دوسرے کا درد نہیں پال سکتے۔ اور یاد رکھیں، آپ کے پاس جتنا رزق ہے وہ اسی لیے کہ آپ صلۃ الارحام کرتے ہیں، آپ اپنے خونی رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی بہن کا خیال رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں کرے گا۔ اور اگر بہن نے اپنے بھائیوں کا خیال رکھا تو کبھی بھی وہ تنہا نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے حکم پر عمل کریں، اپنے بہنوں کا خیال رکھیں اور اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں۔